العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صلوات محمد وعلى غالباً پہلی بار اس بقعہ ارض و سرزمین زرخیز پر وارد ہونے کا اور ذکر خاصان خدا کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے. آپ سب کا شکریہ اور اس سے پہلے اللہ کا شکر کہ یہ سرزمین بھی عرصہ محشر میں میری اذان ولایت کی تصدیق کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے آشنا نہیں ہوں, یہاں نہیں تو کہیں اور آپ کو دیکھا ہے اطراف میں, کیونکہ مظفر نگر وہ زرخیز بستی ہے کہ جہاں ہر 5-10 کلومیٹر کے اوپر خاندانی ذکر اہل بیت سننے کے شائقین سادات ماشاءاللہ موجود ہیں. روایتی کلمات بول کے آپ کی سماعتوں کو اعتماد میں لینے کی لا حاصل کوشش کیے بغیر بات شروع کرتا ہوں. ارشاد حضرت احدیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. خداوند عالم اپنی وحدانیت کہ شہداء کی مختصر اور محدود اور لمیٹڈ فہرست گنا رہا ہے. اپنی وحدانیت, اپنی یکتائی یگانگر, اپنی وننس جو آپ کا عقیدہ توحید ہے, مونوتھزم جسے آپ کہتے ہیں, اسے یونٹی آف گاڈ کہتے ہیں, یعنی اللہ ہر جہت سے اپنے واحد اور احد اور یکتا اور ان پیرالل ایک ہونے
کہ شہداء اور وٹنسز کی، اپنے وحدانیت کے گواہوں کی فہرست مختصر اور محدود گنا کے فرما رہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. سب سے پہلے تو اللہ نے شہادت دی اپنے ایک ہونے کی. وہ شہید اول ہے اپنی توحید کا. پہلا وٹنس خود اللہ ہے کہ وہ ایک ہے. والملائکہ، اور اس کے ملائکہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور کچھ علم والے، کچھ صاحبان علم، اولو العلم ہیں. اللہ جن کو کہہ رہا ہے کہ میری وحدانیت اور میری وننس کہ جو وٹنسز ہیں، شہداء ہیں، گواہ ہیں، وہ اولو العلم ہیں، علم والے ہیں، صاحبان علم ہیں. یعنی اللہ کی وحدانیت کے شہداء کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں، کچھ ایسے خاصان خدا بھی ہیں کہ جو نگاہ پروردگار میں علماء کہے جانے کے لائق ہے. اللہ کی نظر میں جو وہ علم والے ہیں، اولو العلم، علم والے، صاحبان علم، وہ کہ جس کی ذات کی عین ذات صفت علم ہے، وہ جو علام الغیوب ہے، وہ اگر کسی کو اولو العلم کہے، علم والا کہے، صاحبان علم کہے، علماء کہے، تو وہ کتنے بلند مرتبہ علماء ہوں گے جو اللہ کی نظر میں علم والے ہیں. اور یہ اس کی وحدانیت کے شہداء ہیں. جیسے اللہ خود شہید ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اولو العلم لا شریک بھی اپنے ساتھ ان کو اپنی وحدانیت کی شہادت میں شریک کر رہا ہے. اور یہ جو شہادتیں ہیں اولو العلم کی، پہلی بات تو یہ علم کی بنیاد پر ہے ان کی شہادتیں. وہ جو اللہ کی وحدانیت کے وٹنس ہیں، گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، یعنی وٹنس بنے ہیں، یہ اولو العلم ہے، علم کی بنیاد پر ہے. یعنی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں ڈائریکٹ یہ علم ہے کہ اللہ ایک ہے. کسی کے فیڈ بیک سے یہ گواہی نہیں دے رہے ہیں، کسی کے کنونس کرنے سے یہ گواہی نہیں دے رہے ہیں، کسی مذہب کے ٹھیکیدار کے پڑھا دینے سے وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں، کسی استاد کے سکھا دینے سے گواہی نہیں دے رہے ہیں، تقلید آباء اور اجداد میں وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں کہ باپ دادا کہتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. نہیں، اولو العلم ہے، انہیں علم ہے، انہیں ڈائریکٹ یہ معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے. تبھی اللہ انہیں اپنی وحدانیت کے شہداء میں شمار کر رہا ہے کہ یہ اولو العلم قائم بالقسط ہے. فقط علم ہی سے شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شہادتیں قائم بالقسط ہیں، مبنی بر عدل و انصاف ہے. یہ ان کی وٹنسز بیس کرتی ہیں جسٹس کے اوپر. یہ کسی پارٹی بازی میں میرے ایک ہونے کی گواہی نہیں دے رہے ہیں، یہ کسی پارشیلٹی میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کسی جنبداری میں میرے شہید توحید نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادتیں عدل کا تقاضا ہے اور علم بنیاد ہے ان کی شہادتوں کا. بھائی آپ ماشاءاللہ ترجمے ہی سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ وہ کون صاحبان علم ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہر بندہ خدا کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے. اگر عام بندوں کے قابل ہو، وہ اس قابل ہوتے، اگر اللہ کے عام بندے اس لائق ہوتے، اگر ان کا اسٹیٹس یہ ہوتا کہ اپنے علم سے ہر ایک ہم اور آپ سارے اللہ کے بندے عقل والے اگر اس قابل ہوتے کہ اپنے علم سے اللہ کی وحدانیت، اس کی وننس، اس کے ایک ہونے کی ڈائریکٹ اپنے علم سے شہادت دینے کے قابل عام انسان اگر ہوتے، تو اللہ اپنی وحدانیت کے شہداء کی فہرست کو محدود اور مختصر اور لیمیٹڈ کر کے نہ بیان کرتا.
ذرا سا سخت مراحل توحید کا موضوع ہے، مگر میں آپ کے لائق بنا کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اور ممبر پہ بھی یہ نہ بیان کیا جائے تو پھر کیا کسی مجلس میں نہیں تو کیا اجتماع میں بیان کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہ ہوں، میرے ملائکہ اور اولو العلم، کچھ علم والے. ظاہر ہے کہ ہم اولو العلم نہیں ہیں، ہم اللہ کی نظر میں صاحبان علم نہیں ہیں، ہم اللہ کی نظر میں علماء ہیں. طالب علم ہی بن جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور اللہ فہرست محدود کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم گواہ ہیں اپنی وحدانیت، اپنی ونس، اپنی ایک ہونے کے. اور ملائکہ اور اولو العلم ہیں جو جن کی شہادتیں علم کی بنیاد پر ہیں اور جسٹس اور عدل کا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ حیثیت نہیں ہے، یہ اس کی پرواز نہیں ہے، یہ اس کی اڑان نہیں ہے، اس کی رسائی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی اپنے علم سے ڈائریکٹ شہادت دے. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اپنے علم سے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم شہادت توحید دیں تو پھر یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آیا کہاں سے؟ آئیے ذرا سا ذہن کو اوپر لائیے جس منزل پہ اڑان. ظاہر ہے کہ محدود مختصر وقت ہے، ایک مجلس میں عشرہ تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ 5 مجلس کا موضوع آپ کو دے کے چلا جاؤں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہ کی وحدانیت کے شہداء ہم اور آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ شہادت بغیر علم کے نہیں ہوتی. وٹنس جب کوئی بنے گا، آئی وٹنس، جب وہ اسے علم ہو اس واقعے کا. علم کے بغیر شہادتیں دنیا کی عدالت میں قبول نہیں ہوتی. کہ جائے کہ بغیر علم کے کوئی شہادت دے کہ اللہ ایک ہے، کوئی کیا جانے کہ اللہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے. کسی کو کہاں سے علم ہو، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ ہے، اور اگر ہے تو اس کا نام کیا ہے. ہم تو ڈائریکٹ برائے نام بھی اللہ کو نہیں جان سکتے. برائے نام، بھائی اردو بول رہا ہوں، ہم تو برائے نام بھی نہیں جان سکتے تھے کہ اللہ کا نام اللہ ہے. کب اللہ میاں ہمارے پاس آئے، کب ہم سے اللہ نے گفتگو کی. ارے بھائی آنکھوں کے ڈھیلوں، سینس آرگنز، اس چربی کے ڈھیلوں ہی سے وہ پردہ نہیں کرتا. وہ اتنا بڑا محجوب و پردہ دار ہے کہ جو عقلوں سے حجاب کرنے والا ہے، جو عقلوں سے پردہ کرنے والا ہے. نہ کبھی اپنی خلوت و تنہائی میں ہمیں بلایا، نہ کبھی اپنی خلوت و تنہائی سے نکل کے ہمارے پاس آیا، نہ کبھی ہماری بزم بشری میں آ کر اپنا چراغ رخ زیبا کا دیدار کرایا، نہ ہمیں کبھی شرف ہم کلامی دیا، نہ ہمیں کبھی اس نے منہ لگایا، نہ کبھی پردے ہی سے ہم سے مخاطب ہوا. ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا کہ وہ ہم پر ہمارے پاس آ کر ہم سے کہتا کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وہ اینجل ہم اس کی ہیبت ناک شکل کو دیکھ کے کچھ تو ریالائز کر لیتے کہ عجیب سی مخلوق ہے یہ فرشتہ، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوگا. اور یہ فرشتہ کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ یاد رہے کہ ہر انسان ایک بار زندگی میں ایک فرشتے کو دیکھتا ہے تو پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا. بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے، ایک فرشتہ دیکھتے ہو تو دم نکل جاتا ہے. ایک فرشتہ دیکھتے ہیں تو دم نکل جاتا ہے. کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. کب اللہ میاں نے ہم سے بات کی، کب اللہ نے ہمیں اپنے کو دکھایا. یہ ملا کے دل داغ میں جو حسرت دیدار پروردگار ہے، یہ ملا جو کہتے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے وجود ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے. اللہ میاں بھی انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا دیکھیں گے. یہ ملا کی خبط الحواسی ہے، نہ یہاں اللہ میاں دکھائی دیے ہیں، نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے، وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا.
فرشتہ دیکھ کے مر جاتے ہیں، دم نکل جاتا ہے، اللہ میاں کو دیکھیں گے تو جب نہ دیکھو گے، نہ علم ہے نہ ڈائریکٹ رسائی ہے، کہاں وہاں پہنچو گے؟ ارے عقل کمندے ڈالے تو اس کے ذروۂ ذات بلند تک پہنچ نہ پائیں، طائر فکر کے شہپر پرواز معرفت اور عرفان کی فضاؤں اور خلاؤں میں اڑتے اڑتے جب ان کے شہپر شل ہو جائیں تو اس کے مقام وجوب کو مس بھی نہیں کر سکتے۔ کہاں عقلوں کی رسائی ہے، کہاں پہنچ پاؤ گے؟ واصفین کی زبانیں گنگ ہے کہ اس کی ایک صفت کا حق ادا کر سکیں، عقل حیران ہے، تصورات و تخیلات و اوہامات سب بس ہے، کہاں اس ذات پاک کا تصور بھی کوئی، اور اگر تصور کرو گے تو وہ خدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم سوچو گے وہ تمہارے ذہن کی اختراع ہوگی، تو تمہارا ذہن خلق کرے وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اور تو فرما رہے ہیں کہ کتنی اہم منزل ہے یہ منزل توحید عرفان پروردگار۔ یہی سبب ہے کہ میں نے عرض کیا، آگے دلائل دیتا ہوں، عام بندوں کی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے ڈائریکٹ کہے کہ ہم نے اللہ کو ڈائریکٹ پہچان لیا، ہم جانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، نہیں ہے کسی کی مجال۔ اسی لیے خالق نے محدود کر دی ہے فہرست، ہم شہید، ملائکہ شہید، اور اولو العلم ہماری وحدانیت کے شہید ہیں، باقی کسی کو اللہ نے اپنی شہادت کے لیے، اپنی وحدانیت کی شہادت کے لیے منہ ہی نہیں لگایا۔ ذرا غور فرمانے میں کیا کہہ رہا ہوں، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں تحقیقی اور پورے قرآن کو نچوڑ کر یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ اب تو آپ قرآن ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ گوگل کریں اور شہادت و شین ہے داغ کا اوریجن جو ہے وہ 3 جو کی ورڈز ہیں آپ ڈالیں، کی لیٹرز جو ہیں الفابیٹ، اور وہ آپ کو ساری آیتیں جہاں جہاں یہ شہادت اور اس کے ڈیریویٹیوز و مشتقات ہیں وہ سب مل جائیں گے۔ آپ جائیے پورے قرآن میں دیکھ لیے، میں نے عرض کیا کہ عام بندوں کے اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے علم سے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیں، یعنی وٹنس بنے اللہ ایک ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے عام بندوں سے اپنی توحید پر ایمان تو مانگا ہے مگر شہادت نہیں مانگی۔ کرواتے رہیے گا، میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا، پھر اگلی بار آؤں گا مجھ سے پوچھ لیے گا چاہے فون پر، لیکن اس کو بڑی توجہ سنیے، ماشاءاللہ آپ مطالعہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کاش کے ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے ہوں گے، اتنا علم بطفیل فرش ازا ذکر اہل بیت آپ کو ہے الحمدللہ۔ یہاں جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا عزادار حسین کم علم تو ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہوتا الحمدللہ۔ ہے کوئی زیادہ علم ہے لیکن جاہل نہیں ہوتے ہمارے یہاں، اگنورینٹ نہیں ہوتے ہم لوگ۔ ہو سکتا ہے کسی کا علم کم ہو، توجہ ہے۔ اب آپ قرآن میں یہ جو میں نے عرض کیا آپ سے جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی وحدانیت پر ایمان، فیتھ، ایمان تو مانگا ہے ہر بندے سے مگر اپنی وحدانیت پر شہادت نہیں مانگی۔ عام بندوں سے، سارے نبیوں کی امتوں میں جو عام بندے تھے، خاص بندوں کو ہٹا کر اولو العلم نہیں، عام بندے ہم اور آپ، اللہ نے کسی عام بندے سے نہیں کہا تم گواہی دے دو کہ ہم ایک ہیں، تم وٹنس بن جاؤ کہ ہم ایک ہیں، تم ویریفائی کر دو کہ ہم ایک ہیں، تم شہادت دے دو کہ ہم ایک ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تم سے وہ چیز جو مانگیں گے کہ جو تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہارا اسٹیٹس نہیں ہے، تمہاری اڑان نہیں ہے، تم کو علم ہی نہیں ہے، تم کیا جانو ڈائریکٹ کہ ہم کیا ہیں؟ وہ ڈائریکٹ جاننے والے کوئی اور ہیں۔ یہ جو ملا کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ میاں، میں کہاں سے اللہ میاں کو لائے؟ تم تو اللہ میاں کا نام ہی نہ جانتے کہ اللہ ہے۔ وہ تو کسی صادق و امین کے جنبش لبھائے صداقت کا صدقہ ہے کہ تم سمجھ گئے کہ اللہ کا نام اللہ ہے۔ وہ تو کسی محرم خلوت کی جرأت رندانہ ہے، وہ تو کسی مونس و ہمدم مشیت کے الفاظ ہیں، وہ تو کسی حاشیہ مشیت نے کچھ راز بتا دیے ہیں خلوتوں کے، تو تھوڑا بہت ہم جان گئے ہیں اس کے وسیلے سے۔ کوئی کیا جانے کہ اللہ ہے، اور ہے تو ایک ہے کہ دو ہے، اور ایک بھی ہے، واحد ہے، احد ہے، کیا ہے؟ نیچرل نمبرز والا ہے، 1 2 3 والا ہے، 1 2 3 والا ہے، باب الاعداد والا ہے۔ کون سا ایک ہے؟ وہ ایک کس معنوں میں ہے؟
تین والا اللہ ہے تو ہر ایک کا مثل دو ہوتا ہے، دو کا تین ہوتا ہے، تین کا مثل چار، اس کو برداشت نہیں ہو رہے فضائل۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ کون بتائے کون ہے رازدار، کون ہے محرمان خلوت مشیت؟ کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کو براہ راست جانے۔ یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے ہم سے شہادت نہیں مانگی ہے، ایمان مانگا ہے۔ ایمان کے لیے انتظام کر دیا ہے کہ جبر کے ذریعے نہیں بلکہ اختیار کے ذریعے تمہاری عقل گواہی دے تو ہمیں مانو، اس کا انتظام ہم کیے دے رہے ہیں۔ شہادت نہیں مانگی ہے خداوند عالم نے کہ تم شہادت دے دو کہ ہم ایک ہیں، تم گواہی دے دو کہ ہم ایک ہیں۔ ارے تم کیا دو گے گواہی؟ نہ تمہاری گواہی کی حیثیت ہے کوئی، نہ تمہاری اتنی پرواز ہے۔ وہ اولو العلم ہے، وہ محرمان خلوت ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ میاں کو جانا، کہاں سے جانا؟ ڈائریکٹ اللہ میاں کو پوچھیں کہ ڈائریکٹ اللہ میاں کی توحید بس اللہ میاں؟ تم درمیان سے اولو العلم کو ہٹا رہے ہو، انہی کے سہارے تو توحید کھڑی ہے۔ بھائی آج کے ہم یہ ننھے مسلمان جو دن میں کئی بار کافر و مشرک ہوتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر کے رینیول ہو جاتا ہے ایمان کا، ہماری اوقات ہے کہ ہم ڈائریکٹ، ارے آج کے مسلمان و ملا کی اوقات کیا ہے؟ کل کے 3 اسٹار صحابہ کی بھی یہ منزل نہیں تھی۔ 3 اسٹار صحابہ، اسلام کا بلّہ، صحابیت کا ستارہ، اور اگر آخری حج میں 1.25 لاکھ تو حاجی صاحب، یہ 3 اسٹار والے صحابہ کی بھی یہ حیثیت نہیں تھی۔ ہم ایک چھوٹی روایت کہیں بخاری کافی ادھر ادھر دکھا دو کہ کوئی محمد کے پاس آیا ہو، کب؟ ابھی اعلان رسالت سے پہلے کوئی بھی آیا ہو، یا کم سے کم اعلان رسالت ہو گیا، کوئی ایک انٹلیکچوئل کلاس کا آ جاتا، کوئی ایسا بدھی جیوی آ جاتا، کوئی ایسا دلائل و براہین اور فلسفیانہ براہین اور فلسفیکل آرگومنٹس کا عادی، ہمیں کوئی 2-4 تو عرب میں رہے ہوں گے یا سبھی کے عقلوں میں تالے لگے تھے۔ ہم ایک جھوٹی روایت کو دکھا دے، اعلان رسالت، دعویٰ رسالت جب کیا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، ایک بھی کوئی آیا ہوتا انٹلیکچوئل کلاس کا آیا ہوتا، کہتا ہے عبداللہ کے یتیم ہے، آمینہ کے لال، بھائی ہم کو توحید کے بارے میں نہ بتائیے، ہمیں اللہ کے بارے میں نہ بتائیے، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں، اس کی ایک ہونے کے بارے میں ہم فارغ ہو کے آئے ہیں، اس منزل سے گزر چکے ہیں۔ ایک روایت بھی نہیں ہے، ہم نے آیات آفاق و انفس میں غور کر کے چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اللہ نے آماجگاہ بنا دی ہے، ہم ان کائنات اور افقوں کے اندر اللہ کو پہچان کے آئے ہیں۔ نہ اللہ کے بارے میں بتائیے گا، نہ اللہ کی توحید کے بارے میں بتائیے گا، ہمیں آپ کے وسیلے سے توحید نہیں چاہیے، اللہ کو ہم سمجھ چکے ہیں، آپ اپنا اسٹیٹس بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اپنی رسالت، اپنی نبوت کی دلیل دیجئے، جو بھی معجزہ ہو، جو بھی براہین ہو، جو دلائل ہو، اطمینان کے لیے آپ اپنی منزل بتائیے۔ کیا کوئی ایسی روایت آپ کو ملے گی کسی عالم اسلام کی کتاب، یا پری ہسٹوریکل تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہسٹری میں آپ کو کہیں ملے گی کہ کسی فلسفی نے کے کہا ہو کہ ہمیں یہ نہ بتائیے کہ اللہ کیا ہے؟ توحید کو آپ کے وسعت سے بے نیاز ہو کے ہم اللہ اور اس کی توحید کو سمجھ کے آئے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، اپنے دلائل دیجئے۔ ہمیں ایک جھوٹی روایت بھی ایسی نہ ملی کہ کوئی محمد سے بے نیاز ہو کے یہ کہہ کے آیا ہو۔ موجود ہے 1400 سال کی تاریخ ہے، یہ بعد میں سب بنے ہیں اسٹار، 3 اسٹار صحابہ، پہلے نمبر، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر، یہ ہجرت اولا، یہ ہجرت ثانیہ، یہ ہجرتین والے ہیں، یہ مکے والے ہوں، مدینے والے ہوں، سابقون الاولون ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، یہ سارے درجے بعد میں ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اسلام جب لائے تھے تو کس کے بھروسے، کس کے وسیلے لائے تھے؟ ایک نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہم توحید سے فارغ ہو کے آئے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ کوہ صفا پر جب عبداللہ کا یتیم 40 سال کے ہو گئے اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے قوم عرب مشرکین مکہ کو جمع کر کے کہا کہ اے مشرکین عرب، اے ہماری قوم عرب، تم وادی کوہ میں نیچے کھڑے ہو اور ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ہم تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور پہاڑ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں، مگر تم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ تمہارے لیے غیب ہے، وہ تمہارے لیے انسین ہے۔ اگر ہم تم سے کہیں کہ
تمہارا دشمن ایک لشکر اسلحوں سے لیس، ویپن سے لیس، اٹیکنگ پوزیشن میں ہے اور تم پہ حملہ کرنا ہی چاہتا ہے، تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پاؤں سے چل کر پہاڑ کے پیچھے اپنی نیکڈ آئی سے دیکھے بغیر کیا یہیں کھڑے کھڑے میری بات پہ یقین و بھروسہ اور اعتبار کرو گے؟ کیا ریئلائز کرو گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بغیر جائے، بغیر دیکھے. دیکھیے غیب کی عادت ڈلوا رہے ہیں محمد، انسین پہ ایمان لانے کی عادت دلوا رہے ہیں، مگر کس کے سہارے؟ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی کھڑے کھڑے تم یقین و بھروسہ کرو گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ وہاں جائے بغیر وہ ہر تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایام جاہلیت کے جاہل اور ضدی عربوں نے، جاہل نسلی جاہل بدوؤں نے کہا تھا اے عبداللہ کے یتیم، ہم کیوں آپ کی بات پر یقین و بھروسہ یہی کھڑے کھڑے کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان بچپنا گزرا، ہمارے درمیان نوجوانی گزری، اب تم 40 سال کے بھرپور کڑیل جوان ہو، ہم نے نہ تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، یہ تجربہ ہے ہمارا، نہ کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا، تم سا صادق و امین نہیں دیکھا. یہ کون اعتراف کر رہے ہیں؟ یہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ ابھی مشرک ہیں. اللہ اکبر، کیا کردار محمد کی بلندی اور مضبوطی ہے کہ مشرک ابھی ایمان لا، ابھی تو بات ہی نہیں شروع ہوئی ہے، مشرک کہے کہ تم سا سچا نہیں، تم سا صادق و امین نہیں. یہ مشرکوں کا حال ہے کہ صادق و امین بھروسے مند مان رہے ہیں. وہ کیسے مسلمان تھے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ارے میدان حدیبیہ میں رسالت مصطفیٰ پہ شک کر رہے تھے. ابھی تو ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کیا کہنے کیا جا رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. مانو گے ہمارا کہنا کا؟ جو نہیں مانیں گے. تم نے کبھی جھوٹ نہ بولا آج تک، تم سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. اپنے جھگڑے تو ہم تم سے نپٹواتے ہیں، ہم بغیر گئے ہوئے مانیں گے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے کہ لشکر کھڑا ہے. اب آپ نے دیکھا یہاں سے تبلیغ شروع ہوئی دین کی، بڑی خاص توجہ. اب کہا کہ دیکھو اگر میری بات کو مان رہے ہو مجھے سچا. کوئی جوان اپنی قوم کے لیے اتنا عمدہ پیغام لے کر نہیں آیا جیسا میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی پرستش کرو، بتوں کی پرستش چھوڑو، شرک نہ کرو. اس کا کوئی پیرالل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس کا رسول ہوں. یہ پیغام لے کے آیا ہوں، میں پروفیٹ ہوں، میں اپوسٹل ہوں، میں اس کا دودت ہوں، میں اس کا میسنجر ہوں، میں اس کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں. میں میرا کہنا مانو، جو میں کہہ رہا ہوں بتوں کی پرستش چھوڑو. موٹی موٹی باتیں دین کی بیان کر کے اس وقت کلوز کر دیا. بعد میں پھر ہم تو 23 سال چلے گی تربیت. مگر سوال یہ ہے سارے عالم اسلام کے بڑے بڑے مولانا ملاؤں فقہا سے اور مجتہدین سے اور جو دھرم کے اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو بڑے سپر توحیدیے ہیں، جو ڈائریکٹ اللہ میاں کو ماننا چاہتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ محمد نے دین کا پیغام کب شروع کیا؟ کیا اللہ سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا توحید سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا اپنی رسالت کی بات شروع کی؟ نہیں. کیا اپنے کو نبی کہا شروع میں؟ نہیں. کیا قیامت کی بات کی؟ نہیں. کیا قرآن کی بات کی؟ نہیں. کیا وحی کی بات کی؟ نہیں. کیا اسلام کا نام لیا؟ نہیں. پہلے اپنی صداقت کا سکہ دکھایا، پہلے اپنی امانت کا لوہا منوایا، پہلے اپنا کردار منوایا، پہلے ان کا بھروسہ جیتا، پہلے اپنے کو منوایا، پھر اپنے اعتبار پر عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو منوایا. کاش کہ میری بات میرے مجمع تک پہنچ جاتی. محمد نے اپنے اعتبار سے بات شروع کی ہے. اللہ کی بات بعد میں ہے، توحید کی بات بعد میں ہے. پہلے اپنی صداقت، اپنی امانت، اپنے کیریکٹر کے آگے سرنڈر کروایا، اپنے کردار کے آگے تسلیم کروایا. پہلے
بڑی تفصیلیں ہیں، مگر میں ہیڈ لائنز بول کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسلام میں عہدے کا مزاج، الہی عہدوں اور الہی منصب کا مزاج اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو عہدہ مل جائے جیسے تیسے داؤں پیش کر کے سیاست کر کے کسی کو عہدہ مل جائے تو وہ صاحب عزت نہیں بن جاتا۔